اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک کا نام یہ ہے کہ اللہ مومن سے لے کر اور فاسق یا مشرک یا پھر ہم کہیں اس کو مومن اور منافق کو دے کر آزماتا ہے۔ مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کچھ دیتا ہے اپنی طرف سے یا کچھ لیتا ہے وہاں سے لے لیتا ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آنا اور یہاں پہ ایک مختصر سی زندگی گزرنا بھی ایک یہ جو پیریڈ ہے یہ پورا زندگی جیسے یہاں پہ روشن ہوتی ہے، وہاں سے لے کے دیا جیسے روشن ہوتا ہے اور دیا جب بجھ جاتا ہے، مطلب انسان جب مر جاتا ہے، یہ پورا ایک جو پروسیس ہے یہ ایکچولی آزمائش ہے۔ اور یہ آزمائش جو ہے یہ جب انسان کی آزمائش پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن میں جیسے ان چیزوں کو جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں قرآن سے ویریفائڈ ہے، قرآن میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو بھی اللہ جب بھی آزمائش پوری ہو جائے گی اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا جس میں آپ کو یوم الدین، جس میں بدلے کا دن ہوگا، جس میں آپ کا بدلہ دیا جائے گا، جس میں ذرا برابر بھی کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اب ناانصافی نہیں کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے جس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اپنی آزمائش والے دنوں میں۔ اب آزمائش والے دن کون سے ہیں؟ وہی جو ہم یہاں پہ اس دنیا میں جو مختصر سی زندگی ہے اور عارضی دنیا ہے اس میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ہم بہت جو ہے نا بڑے کسی یہ بھی ہم جیسے ہی ہمیں ہوش آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا فتح کر دینی ہے اور نفس کے پیچھے، اپنے خواہشوں کے پیچھے ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس پوری گیلیکسی میں جب سائنس نے ترقی کی اور سائنس نے بتایا کہ یہ پوری جو گیلیکسی ہے یہ کتنی بڑی ہے، اس گیلیکسی میں اور ایسی کتنی گیلیکسیز اور بھی ہیں، اور یہ سولر سسٹم کتنا بڑا ہے، ایسا سولر سسٹم بہت سارے موجود ہیں اس پوری کائنات میں۔ اور جب آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایک مرتبہ میچ کر کے تو دیکھیں کہ اس پورے گیلیکسی میں، اس پورے سولر سسٹم میں، ان پورے میں آپ کی کیا حیثیت ہے۔ آپ ایک مرتبہ اپنے آپ کو جب اس کے ساتھ ملائیں گے تو آپ اپنی زندگی جو 60-70 سال کی زندگی ہے اس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں۔ جب یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کچھ بھی نہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ یہ ساری جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ویلیو کا پتہ ہو۔ دیکھا جائے تو کروڑوں سیل جو ہے نا وہ ہمارے جسم میں موجود ہیں، بنتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ بنتے ہیں، مرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم بھی مر جائیں، کوئی مر کے واپس نہیں ہے، ہم بھی مر جائیں گے، پھر زندہ ہو نہ ہو آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ لیکن یہ ہے کہ مٹی ہے، مٹی میں مل جائے گی، یہ جسم ایک مٹی ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ عالم ارواح سے جہاں سے روح آیا واپس وہیں پہ چلا جائے گا، یا کہیں قید ہو جائے گا، یا کسی عالم میں چلا جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک برزخ ہوگی دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں تو ہمارا جو یہ موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ دنیا میں حاصل کر لیں۔ اگر انسان چاہتا تو ہر کوئی انسان جو ہے وہ دنیا میں بادشاہ بھی ہوتا۔ اگر کسی کے ساتھ مطلب وہ اگر چاہے کہ مجھے یہ ملے وہ ملے، مختلف چیزوں کی تمنا اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ اس کا اگر ہو جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا چلانے کے لیے، دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے طبقات بھی ہیں، چیزوں کو اوپر نیچے کرنے کے لیے، دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے یہ انسان کے معاشروں میں طبقات بھی بنا دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہے، کچھ کے پاس کم دولت ہے، کچھ کے پاس
کم عقل ہے, کس کے پاس زیادہ عقل ہے, کس کے پاس صحت ہے, کس کے پاس بیماری ہے. تو یہ ساری چیزیں تضاد کا قانون ہے. یہ دنیا پوری, یہ کائنات پوری تضاد پہ بنی ہوئی ہے. تضاد کے علاوہ یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. تو اللہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں کسی مسلم کے ساتھ یا غیر مسلم کے ساتھ, تو ہمیں ہمیشہ یہ سننے کو پڑتا ہے کہ جب ہدایت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو بھی دے, اور دولت اور رزق اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بغیر حساب کسی کو بھی دے, تو پھر بندے کا کیا قصور. تو میں پہلے آپ جو ہے نا قرآن کی آیتیں, 2 آیتیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا, آپ اپنے پاس نوٹ کریں, اس پہ میں تھوڑی بات کروں گا. ان پہ جو ہے نا وہ تھوڑا واضح ہو جائے گا کہ ایکچولی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہمیں کیا سمجھایا گیا تھا. قرآن کی آیت نمبر جو ہے نا سورہ ہے سورہ بقرہ, دوسری نمبر سورہ, اور آیت نمبر 2 آیتیں ہیں 212 اور 213, دونوں کنٹینیوٹی میں 212 اور 213. ان دونوں میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. پہلا جو تھا اس آیت میں ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب اس آیت کا جو مروجہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اب یہاں پہ بے حساب روزی دیتا ہے, بے حساب بغیر حساب, جسے چاہے کا جو مفہوم ہے وہ یہ یشاء کا لفظ کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ ولز, کسی کی بھی ول ہوتی ہے نا, چاہت ہوتی ہے, تو ان کا یہ مطلب نکلا ہوا ہے. حالانکہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ ہے شین یہ الف, اور یہی اسی روٹ ورڈ سے شے بنتا ہے. شے کا مطلب کوئی بھی چیز, تھنگس. تو یہاں پہ ایکچولی میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہاں پہ اس کا مطلب جو آیا ہے وہ آپ یہ سمجھیں, کلیئر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا مطلب آ رہا ہے یشاء کا مطلب آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ موجود ہے, چیزیں جو بھی موجود ہے, من یشاء مطلب اللہ کی طرف سے جہاں مطلب اس کے پاس جو کچھ ہے. جیسے ایک میں نے جیسے بتایا کہ کنٹینیوٹی میں ایک اور بھی آیت ہے, اس میں آپ یہ بھی سن لیں, دوسری آیت بھی آپ اگر چاہیں تو اپنے پاس وہ کھول کے رکھیں. 213 کنٹینیوٹی میں وہ 212 تھی, یہ 213 ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. اب یہاں پہ بھی جسے چاہے نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ جسے چاہے روزی دے, جسے چاہے جو ہے نا وہ ہدایت دے, ایسا نہیں ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, ہدایت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. رزق جسے ہم کہتے ہیں, رزق کا مطلب ہوتا ہے صرف پیسے نہیں, رزق کا مطلب صحت بھی ہے, رزق کا مطلب اچھی اولاد بھی ہے, رزق کا مطلب اپنے والدین ہے, اپنے دوست, جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ رزق ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ رزق ہے. تو یہ جو رزق ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ, اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی جو ہے نا وہ مرضی ہے کہ جس کو جتنا رزق دے بغیر حساب, نہیں. اللہ کی طرف سے یشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس موجود ہے, مطلب جو چیز آ رہی ہے وہیں سے ہم بارو کر رہے ہیں. جہاں سے ہم بارو کرتے ہیں کوئی بھی چیز, مین چیز, اب جو سورج ہے, اب سورج جسے چاہتا ہے روشنی نہیں دیتا, وہ روشنی اس کے پاس ہے. اب جس کے پاس آ رہی ہے, جو لے رہا ہے اس کے پاس آ رہی ہے نا. اب اگر کوئی جا کے, ایک ایسا مثال ہے, کوئی جا کے اگر کمرے میں چھپ جائے گا, کوئی جا کے اگر کسی چیز کے نیچے چلا جائے گا, مطلب کوئی پیڑ کے نیچے چلا جائے, کوئی غار میں چلا جائے, تو اس کو روشنی نہیں ملے گی. ہاں اگر کوئی سامنے وہ رجوع کرے گا تو روشنی ملے گا, بالکل. اچھا, وہ جو روشنی آ رہی ہے وہ سورج کی طرف سے آ رہی ہے, سورج کے یہاں سے آ رہی ہے, سورج کی روشنی ہے. تو بالکل اسی طرح یشاء کا مطلب ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, جو اس سے رجوع کرے, جو اس سے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہدایت بھی اللہ کے پاس ہے, جو اس سے رجوع کرے. اگر وہ چھپ جائے گا کوئی غار میں, کوئی اگر چھپ جائے گا کمروں میں, کوئی اپنے پاس جو ہے نا وہ تکبر کے نیچے چھپ جائے گا, کوئی منافقت کے نیچے چھپ جائے گا, تو وہ چیز ان کو نہیں ملے گی. اگر ان کو چاہیے یہ ساری چیزیں تو پھر رجوع کرنا پڑے گا. تو اللہ مومن سے لے کر فاسق کو دے کر آزماتا ہے. اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے, آزمائش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کوئی چیز ملتی ہے, اگر کوئی رجوع کرتا ہے اس کو دیتا ہے. یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بھی دے دیتا ہے. اب جس کو دیتا ہے, اکثر
مومن جو ہوتا ہے اس کو دینے جب دیا جائے گا تو اللہ کو پتہ ہے تو یہ تو مومن ہے، کیونکہ یہ تو اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس سے لے کر آزمائیں. کیونکہ ایک ٹیسٹ جب ہوتی ہے نا، تو اگر آپ نے ایک ٹیسٹ کلیئر کی تو پھر جو نیکسٹ ٹیسٹ آئے گی وہ تھوڑی اور کمپلیکیٹڈ ہوگی. اس سے پھر آگے زیادہ جتنی آپ اپنے آپ کو جتنا مطلب ٹیسٹ میں کوالیفائڈ کرتے جائیں گے، ویل اکوپ کرتے جائیں گے، تو آگے مرحلے اور بڑھتے جائیں گے. تو اسی طرح مومن جو ہے وہ ایک ٹیسٹ اس نے کلیئر کر دیا، وہ مومن بن گیا. اب اس کو زیادہ آزمانے کے لیے، زیادہ اس کو جو ہے نا وہ مومن کی پختگی بنانے کے لیے اللہ مومن کو جو ہے نا وہ چیزوں سے تھوڑا دور رکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ واقعی اس میں کتنی پختگی ہے. شیطان کا بھی حملہ اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مومن پہ زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شیطان اس پہ زیادہ نازل ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ وہ ایک اسٹیج کراس کر چکا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو فاسق ہوتا ہے وہ تو شروع میں ہی فاسق ہے، وہ تو مشرک ہے، وہ تو منافق ہے. اس کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راہ پہ دکھانے کے لیے اس کو بہت کچھ دیتا ہے کہ وہ آ جائے، اس کو سب کچھ دنیا کی آرائشیں بھی دے رہا ہے کہ وہ سدھر جائے. تو اس کا یہ مفہوم اس طرف یہ نکل رہا ہے، اور من یشاء کا مطلب جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ نکل رہا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے نا من یشاء کا جو مطلب ہے قرآنی آیتوں سے میں نے اس کو بیان کیا ہے، آپ کو سمجھ آیا ہو. میں دعا کرتا ہوں آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح قرآن کی روح کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس پہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.